سے قصیدے لکھے اصحاب مصطفیٰ کے، صدیق اور عمر کے، عثمان مرتضیٰ کے۔ اشارے کنائے میں سنیں میرے دوستو کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میں قطرہ جب بھی مانگوں وہ سمندر بھیج دیتا ہے، وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی تو مکڑیاں جالے کبوتر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، آئے آئے وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہ عبرت ناک کر دیتا ہے ظالم کی کہانی کو، وہی فرعون کے گھر میں پیغمبر بھیج دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ چھوٹے بھائی علی جناب قاری زبیر بھوپالی سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور نعت پاک کے اشعار سے ہم سامعین کو نوازیں۔ رونق اسٹیج معتبر علماء کرام، شعراء اعظام، سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بھائی نقیب ہندوستان جناب مجاہد حسن حبیبی صاحب نے نعت پاک کا مجھے حکم دیا ہے، انشاءاللہ منقبتی دور جب چلے گا تو مستقل آپ کو منقبت سنائی جائے گی۔ ابھی صرف نعت پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے ایک مکمل کلام آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سے پیش کر کے بس اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار پربہار میں اور اس تاریخی مشاعرے میں میری حاضری ہوئی ہے۔ واقعتاً آپ کی سماعتوں کی تعریفات جتنی شعراء اکرام کی زبانیں سنی ہیں، ویسا لگنا چاہیے کہ نوگاواں کے اندر ہی مشاعرہ ہو رہا ہے۔ میں نعت پاک کا مطلع صدر محترم صدر علی وقار نمونہ اسلاف استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی توجہ چاہتے ہوئے مطلع پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جس نے دیکھا ایک نظر، سنے دوستو تھوڑا سا اور آواز بڑھائیے، مائک بہت اچھا ہے آپ کا۔ ایک منٹ زبیر، ایک منٹ بھائی، سامنے جو کھڑے ہیں بھائی میرے بھائی بیٹھ جائیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ تھوڑا بیٹھ جاتے تو اچھے لگتے، آپ کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہ الیکشن کا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں جی، اگر کھڑے رہتے ہیں تو بہت بری طرح ہار بھی جائیں گے آپ، لہٰذا ابھی بیٹھ جائیں، اس میں کوئی شرمندگی کا معاملہ نہیں ہے، بیٹھ جائیں میرے دوستوں۔ مائک پر قاری زبیر بھوپالی صاحب۔ جس نے دیکھا، جس نے دیکھا ایک نظر، چہرہ میرے سرکار کا، جس نے دیکھا ایک نظر، چہرہ میرے سرکار کا، کہ جس نے دیکھا ایک نظر، چہرہ میرے سرکار کا، تو ہو گیا وہ، ہو گیا، ہو گیا وہ، ہو گیا شیدا میرے سرکار کا، ہو گیا وہ، ہو گیا شیدا میرے سرکار کا۔ کیا بات ہے۔ اسٹیج پر جتنے بھی علماء اکرام موجود ہیں، خصوصاً جناب حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب اور دیگر علماء اکرام اور بڑے بھائی جناب واحد انصاری صاحب، میں سب کی توجہ چاہتے ہوئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ جی عطا۔ ہو گیا وہ، ہو گیا شیدا میرے سرکار کا،
کہ بو جہل اور بو لہب اپنی انا میں مٹ گئے، بو جہل اور بو لہب اپنی انا میں مٹ گئے، بو جہل اور بو لہب اپنی انا میں مٹ گئے، کہ بو جہل اور بو لہب اپنی انا میں مٹ گئے، ارے کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا، کنکروں نے پڑھ لیا کلمہ میرے سرکار کا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ سب سے خوبصورت شعر اور یقیناً ہندوستان میں جہاں جہاں پڑھا گیا بڑی اس پر داد ملی، خاص کر نقیب ہندوستان مجاہد حسن حبیبی صاحب کی نظامت میں جب اس کلام کو پہلی مرتبہ پڑھا واقعتاً اتنی داد ملی کہ یہ کلام وہیں سے مقبول ہو گیا۔ 2-3 سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان نے چاند پر جا کر اپنا پرچم لہرایا، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن ایک تاریخ میں علماء اکرام کی توجہ چاہتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ عطا کیجئے۔ جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا، کہ چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، کیا کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، ارے واہ واہ واہ، زندہ باد۔ کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا۔ بہت اچھے بھائی، زندہ باد۔ آہا، چندرما پہ جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو۔ پھر پڑھو اس شعر کو، دیکھیے یہ شعر سن کے آگے بھاگتے ہوا ادب ملحوظ رہے بھائی، آئیں آ جائیں، آگے آ جائیں، چلے گا جی دوبارہ۔ ہاں اب لگا نوگاؤں میں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا سا آپ حضرات اپنی افراتفری ختم کر کے خاموشی کا ماحول، خاموشی تو نہیں داد دینا ہے لیکن یہ افراتفری ختم کرنا تھوڑا سا۔ ہاں بیٹھ رہے ہیں، ہو جائے گا۔ ہاں جی پھر حکم ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں بطور خاص۔ چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، ہی سے پوچھ لو، کیا سلیقے سے نبھایا۔ چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، کہ چندرما پر جانے والوں چاند ہی سے پوچھ لو، کیا بات ہے، کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا، کب سے چلتا ہے وہاں سکہ میرے سرکار کا۔ بہت اچھے بھائی، یہ شعر بھی اسناد اس بات بطور خاص ماشاءاللہ۔ مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے سماعت کریں۔ جی جزاک اللہ۔ کہ جنتیں بھی ہر گھڑی اللہ اللہ
سجدے میں رہتی ہے وہاں جنتیں بھی ہر گھڑی سجدے میں رہتی ہے وہاں جنتیں بھی ہر گھڑی سجدے میں رہتی ہے وہاں کہ جنتیں بھی ہر گھڑی سجدے میں رہتی ہے وہاں ارے ہے ہی اتنا دل نشین روضہ میرے سرکار کا اتنا دل نشین روضہ میرے سرکار کا کیا بات ہے جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار کا مکتبی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں جی عطا کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر کیسا تھا یہ عائشہ امی سے پوچھو اے زبیر اپنی امت کے لیے رونا میرے سرکار کا اپنی امت کے لیے رونا میرے سرکار کا جس نے دیکھا ایک نظر چہرہ میرے سرکار